جی ہاں فرینڈس، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں فیرٹ اور پیرین ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ فیرٹ پیرین کے لیے ایک نیا گھر تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ پیرین تو اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے، لیکن فیرٹ جو کہ بہت ہیرو بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم وہاں واپس نہیں جاؤ گی، وہ تمہاری سیف نہیں ہے۔ تبھی وہاں سیران آ جاتی ہے اور جب وہ پیرین کو ساتھ بیٹھا ہوا دیکھتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ پیرین اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے بالکنی کی طرف۔ ادھر فیرٹ اور سیران کے بیچ بحث ہوتی ہے۔ فیرٹ سیران کو کہتا ہے دیکھو، وہ اپنے لیے نیا گھر تلاش کر رہی ہے، معاملہ اتنا سنگین ہے۔ جس پر سیران کہتی ہے اچھا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تم جھوٹ بول رہی ہو یا وہ، یا پھر تم دونوں۔ پھر سیران واش روم میں جا کر ٹیپ چلا کر بہت زیادہ روتی ہے۔ ادھر پیرین کو بہت برا لگتا ہے، اسے بہت گندا فیل ہوتا ہے۔ وہ فیرٹ کو کہتی ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ فیرٹ اسے جانے نہیں دیتا۔ یہاں سیران چپ نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ پھر وہ سونا کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ابھی بھی یہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھ سے نہیں ہو رہا ہے برداشت یہ سب کچھ، اور بہت زیادہ روتی ہے۔ ادھر سونا کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کتنا پاگل انسان ہے یہ، کیا پیرین کو وہ میرے کمرے میں نہیں رکھ سکتا تھا، اپنے کمرے میں رکھنا ضروری ہے۔ پھر وہ کال کٹ کر دیتی ہے اور پھر ٹھان لیتی ہے کہ وہ اپنے بابا یعنی کاظم کو بتا دے گی سب کچھ۔ پھر وہ کانپتے کانپتے اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے بابا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کاظم کہتا ہے بولو بولو، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن اگر تمہاری بیچ میں غلطی ہوئی، تم نے کچھ غلط کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پھر سونا کاظم کو بتاتی ہے کہ سیران کو فیرٹ اچھا ٹریٹ نہیں کرتا، ہمیشہ اسے ڈانٹتا رہتا ہے، اسے کام نہیں کرنے دیتا، وہ وہاں پر خوش نہیں ہے، وہ بہت رو رہی ہے۔ کاظم کہتا ہے کہ تمہیں سیران نے بھیجا، جس پر سونا کہتی ہے نہیں، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس ہوں یا میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ پھر کاظم سونا سے پوچھتا ہے کہ وہ اسے مارتا بھی ہے۔ سونا کہتی ہے نہیں، مارتا نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے دوست کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے۔ کاظم بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کیا کہا لڑکی، جس پر سونا کہتی ہے وہ بس دوست ہے۔ جس پر کاظم کہتا ہے لڑکا اور لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، مجھے قاتل بنانے والا ہے فیرٹ، تم نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، اور اگر سب کے سامنے میں تم سے دوبارہ یہ بات پوچھوں تو کیا تم اپنی بات پر کھڑی رہو گی؟ جس پر سونا کہتی ہے ہاں۔ پھر سونا روتے ہوئے کہتی ہے بابا میں آپ کا نام جب بھی سنتی ہوں میں ڈر جاتی ہوں، لیکن جب بھی کبھی ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہمیں سب سے زیادہ آپ ہی یاد آتے ہو، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیں ہر مصیبت سے بچا لو گی۔ کاظم اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے رونے لگتا ہے۔ سونا کہتی ہے سیران بہت رو رہی ہے، آپ پلیز اسے بچا لیں۔ کاظم اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا ہے مجھے اب کیا کرنا ہے۔ پھر سونا وہاں سے جانے لگتی ہے، تبھی کاظم اسے روک کر اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے تم بہت اچھی بیٹی ہو، اور اس کا ماتھا چومتا ہے۔ پھر اس کے جانے کے بعد کاظم فیرٹ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بغیر سیران کو بتائے جو میں لوکیشن بھیج رہا ہوں اس پر آ جاؤ، مرد کی طرح بات کریں گے۔ فیرٹ چپ کر کے جانے لگتا ہے اور بتا دیتا ہے دونوں کو یعنی پیلن اور سیران کو کہ میں جانے لگا ہوں۔ پیلن پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہیں وہ سردار سے ملنے تو نہیں جا رہا، جس پہ سیران کہتی ہے اللہ کرے وہیں جا رہا ہو، سر پر کچھ لگے گا تو اسے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ فیرٹ ٹیکسی لے کر جاتا ہے، پیچھے سے اس کی گاڑی جاتی ہے۔ ادھر ڈنر ٹیبل پر پہلے حارث نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اچانک سے اس کے آنے کا پلان بن جاتا ہے۔ سب لوگ ڈر جاتے ہیں کہ فیرٹ کہاں ہے۔ سیران آتی ہے اور یہ لوگ پوچھتے ہیں فیرٹ کہاں ہے، تو سیران کہتی ہے پتہ نہیں۔ افاقت کہتی ہے حارث صاحب کو پتہ لگا نا، تو وہ اتنی بات کرتی ہے کہ حارث صاحب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا پتہ لگا، فیرٹ کہاں ہے؟ جس پر سیران کہتی ہے وہ بتا کر نہیں کیا۔ حارث صاحب کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ سب بھول گئے ہیں کیا، اس ٹیبل پر نہ آنے کا مقصد صرف دو ہی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی بیماری یا پھر موت۔ پھر وہ زیادہ نہ بول کر ٹیبل پر کھانے بیٹھ جاتا ہے اور پھر سیران کو تانا مارتے ہوئے بولتا ہے جن کو میں نے اپنا قیمتی وقت دیا اپنوں کو سنبھال ہی نہیں سکتے۔ سیران کو بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ خاموش رہتی ہے۔ دوسری طرف کاظم فیرٹ کو کہتا ہے کہ مجھے لگا تم اچھی فیملی سے ہو، تم پڑھے لکھے ہو، تم میری بیٹی کو خوش رکھو گے، پر تم تو لڑکی لے آئے گھر پر۔ کاظم کہتا ہے سنا اگر مجھے نہ بتاتی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں لگتا۔ فیرٹ سر جھکا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے وہ ایک لڑکی ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا آپ اس کی مدد نہیں کرتے؟ کاظم کہتا ہے ہیلپ، جو تم نے میری بیٹی کا غرور توڑ دیا اس کا کیا؟ فیرٹ کی رونی شکل۔ کاظم کہتا ہے میری بیٹیوں نے برے دن دیکھے، لیکن میں نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو کونے پر روتے ہوئے نہیں دیکھا، تم نے اس سے بھی زیادہ اس کو ہرٹ کیے۔ فیرٹ کہتا ہے کہ آپ پھر سے اسے لے جائیں گے؟ جس پر کاظم کہتا ہے پاگل ہو کیا، پہلے جب لے کر گیا تھا تو تم اسے زبردستی اغوا کر کے لے گئے تھے، اب دوبارہ اگر میں سیم وہی حرکت کروں تو کیا کہیں گے سب لوگ؟ ہاں اگر دوبارہ میں نے ایسا کچھ کیا تو بھول جانا کہ سیران دوبارہ تمہارے ساتھ آئے گی بھی۔ فیرٹ صفائیاں دینے لگتا ہے، رونے لگتا ہے کہ سچ میں لڑکی بہت زیادہ مصیبت میں، ورنہ کوئی کیا ہوٹلز نہیں ہیں کیا، میں اسے ہوٹل میں بھی رکھ سکتا تھا، لیکن میں اپنے گھر لے کے آ رہا ہے کیونکہ گھر میرا سب سے زیادہ سیف ہے اس کے لیے اس وقت۔ کوئی مجھے نہیں سمجھ رہا، کم از کم آپ تو سمجھیں۔ وہ اتنا روتا ہے کہ کاظم کو بھی ترس آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اب بس کرو، کتنا رو گے؟ جس پر فیرٹ کہتا ہے آپ لوگ میری فیملی ہو، اگر آپ لوگوں میں سے کسی پر بھی کوئی آنچ آئے تو میں دنیا تباہ کر دوں گا۔ کاظم فل امپریس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جہاں ضرورت ہے وہاں فائدے مطابق بات کر لیتے ہو تم۔ پھر کاظم کہتا ہے یہ سب اپنی بیوی سے کیوں نہیں کہتے؟ جس پر فیرٹ کہتا ہے میں اسے کہتا ہوں پر وہ میری بات پر یقین نہیں کرتی۔ پھر کاظم سیریس ہو کر کہتا ہے میری 2 ہی بیٹیاں ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تم میری بیٹی کو رلاؤ گے تو میں کیا کروں پھر؟ کاظم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔
فیرٹ بھی ڈرامے بازی کرتے ہوئے کہتا ہے آپ یقین کریں وہ جب بھی روتی ہے اکیلی نہیں روتی، میں بھی بہت روتا ہوں۔ کاظم مان جاتا ہے اور کہتا ہے واہ میرے بیٹے واہ، تم بھی روتے ہو، صحیح ہے، تمہیں بھی رونا چاہیے اس کے ساتھ۔ پھر اسے پیار کرتا ہوا کہتا ہے کاش تم میرے بیٹے ہوتے، اچھے ہو پر کبھی کبھی برے ہو جاتے ہو۔ اور پھر کاظم اپنا ہاتھ دے کر اسے کہتا ہے لو ہاتھ چوم لو اور صلح کر لو۔ فیرٹ خوشی سے وہی کرتا ہے اور گلے لگتا ہے۔ تبھی اچانک سے ایک جگہ خالی ہو جاتی ہے، سردار کے انکل اور آدمی آ گئے ہیں۔ فیرٹ کاظم کو گھر جانے کہتا ہے کیونکہ خطرہ ہے۔ کاظم کہتا ہے میرے داماد کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا ورنہ ہاتھ کاٹ دوں گا۔ وہاں سردار کے انکل کہتے ہیں آپ سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے، آپ پلیز ہٹ جائیں۔ کاظم کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا کہا تم نے مجھے انکل کہا؟ فیرٹ کاظم کو پیچھے کرتا ہے پر کاظم چپ نہیں ہوتا اور بار بار آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے فیرٹ دیکھو اس نے مجھے انکل کہا۔ کاظم جا کر غصے میں سردار کے انکل کا ناک پھوڑ دیتا ہے۔ انکل کہتا ہے اس نے میرا ناک توڑ دیا، گنڈے حملہ کرتے ہیں ان پر۔ فیرٹ بھی مارتا ہے لوگوں کو اور کاظم بھی لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے۔ تبھی ایک آدمی گولی چلا دیتا ہے فیرٹ پر، لیکن کاظم آگے آ جاتا ہے، کاظم کو گولی لگ جاتی ہے، کاظم ایک دم سے گر جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ وہاں سردار کے انکل اس آدمی سے کہتے ہیں تم نے گولی کیوں چلائی پاگل، اور پھر وہ سب لوگ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ فیرٹ کاظم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے گولی نہیں لگی، لیکن وہ اتنا ڈر گیا کہ اسے لگ رہا ہے جیسے وہ مر گیا ہے، گولی بس اس کو چھو کر گزری ہے۔ ادھر حارث کھانا کھا کر سب کو پھر سے ڈانٹتا ہے، ڈر کا ماحول ہے گھر میں۔ حارث کو سیران پر غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے میاں کا ہی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے، جس پر سیران کہتی ہے میں کیا کروں، مجھے نہیں بتا کر گیا وہ۔ حارث کہتا ہے وہ لگتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ تم یہاں پر ہو، تمہیں اصل میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ سیران کہتی ہے تو میں کیا کروں، میں جا کر اس نے جو کمرے میں اپنی گرل فرینڈ رکھی ہوئی اس کے ساتھ گپے لگاؤں کیا، تب وہ خوش ہوگا مجھ سے۔ حارث شاکڈ ہو جاتا ہے۔ افاقہ سیران کو ڈانٹتی ہے، باقی سب شاکڈ۔ سیران حارث کو کہتی ہے کہ میں نے آپ کی ہیلپ کی وجہ سے آپ کو نہیں بتایا، آپ کو مجھ سے سوال کرنا ہے تو کریں پر مجھ سے پہلے ان سے سوال کریں جنہوں نے آپ سے یہ سب چھپایا۔ حارث شرمندہ ہو جاتا ہے اور باقی سب کو ڈانٹتا ہے اور کہتے جواب دو مجھے۔ ادھر کاظم ابھی بھی زندہ ہے پر چیخے جا رہا ہے دماد میں مر رہا ہوں، دماد میں مر رہا ہوں۔ کاظم اتنا فنی ہے کہ یہ حالت میں سینز بھی اس کے بہت زیادہ فنی ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ فنی سا بڑبڑاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر فیرٹ ایمبولینس کو کال کرتا ہے اور ہان کو بھی فیرٹ کی کال آتی ہے اور ہان ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کون سے ہاسپٹل۔ سب لوگ ڈر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہان سب کو بتاتا ہے کہ ان لوگوں پر حملہ ہوا ہے۔ سب لوگ ڈر جاتے ہیں، گلگن کی تو حالت ہی خراب ہو جاتی ہے اور ہان کہتا ہے ڈرے نہیں، فیرٹ کو کچھ نہیں ہوا۔ سب لوگ پوچھتے ہیں فیرٹ کے ساتھ کون تھا اور ہان کہتا ہے کاظم صاحب۔ سیران بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ اصلی بات چھپا رہا ہوتا ہے تو حارث صاحب اسے کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ اصلی بات بتاؤ، جس پر وہ کہتا ہے کاظم کو گولی لگی ہے۔ سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں، سب بھاگنے لگتے ہیں ہاسپٹل۔ ادھر ہم ایمبولینس کا سین دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں فیرٹ کو بھی کمر پر چوٹ لگی ہے۔ کاظم بہت زیادہ ڈرامے کر رہا ہوتا ہے، بہت چلا رہا ہوتا ہے، ایک نرس اسے سنبھال رہی ہوتی ہے۔ وہ اس لڑکی کو کہتا ہے بیٹی کیا تم نے کرونا کے وقت آن لائن کلاسز لی تھی نا، ایسے وقت پر جو دل پر مساج کرتے ہیں وہ کون کرے گا؟ وہ نرس کہتی ہے آپ کے پاؤں پر گولی لگی ہے، میں نے وہاں پٹی کر دی ہے، آپ کے دل کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوئے۔ کاظم کہتا ہے تو کیا ہوا، گولی تو لگی ہے نا مجھے، میری پٹی کو ڈھیلا کر دو، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا خون بند ہو گیا ہے۔ یہ سین بہت زیادہ فنی ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، ایون کہ فیرٹ بھی پریشان سے ہنسنے لگتا ہے کہ یہ کیا ڈرامے کر رہا ہے یار۔ سیران اوپر اپنے روم میں جیکٹ لینے جاتی ہے، پیلن کہتی ہے کیا ہوا سیران، کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ سیران اس پر بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے کیا تمہیں، کیا تم کون ہو، تمہاری وجہ سے آج فیرٹ اور میرے ڈیڈ مصیبت میں ہیں، اب تم آرام کرو اس روم میں۔ پیلن کہتی ہے میں نے تمہیں ایسے ٹویٹ کیا تھا کہ جب تم میرے گھر میں آئی تھی۔ سیران کہتی ہے میرا ہاتھ چھوڑو نہیں تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاتی ہے وہاں سے۔ حارث فیرٹ سے کال پر خبر لیتا ہے کاظم کی، پر وہ آگے سے اسے کیا ہی بتاتا، وہ اسے بس یہ کہتا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ حارث عابدین پر خامخواہ غصہ دکھا رہا ہوتا ہے، سب عابدین پہ ایسے ہی خامخواہ غصہ اتارنے آ جاتے ہیں۔ سلطان بہت زیادہ عجیب حرکتیں کر رہی ہوتی ہے، وہ فیرٹ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے عابدین کا۔ عابدین کہتا ہے کہ تم پیلن کا خیال رکھو، اسے گھر سے باہر نہ جانے دینا۔ سیران وہاں نکلتی ہے روتے ہوئے، یہاں کاظم او کری جا رہا ہے، اسے ہوا کچھ نہیں ہے پر وہ بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ ڈر ہے کہ اسے کچھ ہو جائے گا، کبھی اپنی ڈرپ کو دیکھ رہا ہے اور کبھی کیا کر رہا ہے۔ فیرٹ کی ہنسی نہیں رکتی۔ پھر فیرٹ کو کال آتی ہے، سیران کاظم کے بارے میں پوچھتی ہے، جس پر کاظم پیچھے سے جب پتہ لگتا ہے اس کو کہ سیران کی کال آئی ہے تو وہ بہت زیادہ اونچی اونچی چلانے لگتا ہے کہ بیٹا میں مر گیا، مجھے بچا لو، یہ وہ۔ فیرٹ سیران کو کہتا ہے تم پریشان ہو، خطرے سے باہر ہے، ٹھیک ہے وہ۔ اور جب وہ کاظم سے بات کرتی ہے سیران تو کاظم کہتا ہے بیٹا میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے بچا لو، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ تو سیران کہتی ہے بابا میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، پریشان نہ ہوئیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ سیران بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، عابدین سے سنبھالتا ہے اور کہتا ہے تم سونا لوگوں کو نہیں بتاؤ گی کیا؟ سیران کہتی ہے ابھی نہیں۔ سب لوگ ہاسپٹل آ جاتے ہیں، آسمان کہتی ہے آپ لوگ اندر جائیں، میں سیران کے لیے رکوں گی۔ فیرٹ پیرنٹ کو کال کر کے سب بتاتا ہے، پیرنٹ بہت شوق ہو جاتے ہیں کہ سردار کے آدمی نے یہ سب کیا۔
پیرین آنا چاہتی ہے لیکن فیرٹ اسے منع کر دیتا ہے کہ تم گھر سے باہر مت نکلنا، اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ویڈیو کال کرتا ہوں۔ جیسے وہ ویڈیو کال کرنے لگتا ہے تب اس کی فیملی وہاں آ جاتی ہے۔ حارث خوشی سے کہتا ہے میرا پوتا زندہ ہے، اور وہ سب اسے گلے لگاتے ہیں۔ سب کاظم کے پاس جاتے ہیں۔ کاظم ان کے سامنے بڑھا چڑھ کر باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں قربانی دوں گا، میں نے اپنے داماد کو بچایا ہے۔ سران دوڑ کر آتی ہے۔ کاظم کہتا ہے میری پیاری بیٹی، میں مرنے والا تھا، میری آنکھوں کے سامنے بس تم تھی میری بیٹیو۔ کاظم کہتا ہے میں زندہ ہوں صرف اور صرف اپنے داماد کی وجہ سے، وہ کتنا بہادر ہے، بندوں کے سامنے آ گیا مجھے بچانے کے لیے۔ سیران جا کر فیرٹ سے پوچھتے تم ٹھیک ہو، جس پر فیرٹ کہتا ہے شوہر کی یاد آ گئی نا تمہیں۔ فیرٹ سیران کو گلے لگا لیتا ہے۔ ادھر پیلین فیرٹ کا رسپانس نہ پا کر ہاسپٹل بھاگتی ہے، پر گھر کے باڈی گارڈ اسے روک لیتے ہیں۔ سلطان آ کر اسے پیار سے بات کرتی ہے اور اسے فیرٹ کی خبر دیتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اور اسے وہاں جانے سے روکتی ہے کیونکہ حالث صاحب اور باقی سب وہیں پر ہیں۔ پیلین کہتی ہے میرے جانے سے تمہیں کیا، جس پر وہ اسے سڑکا دیتی ہے۔ ادھر حالث فیرٹ اور ہان اور عابدین کی کلاس لیتا ہے۔ پہلے فیرٹ بتاتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ، ہائی اسکول کی گرل فرینڈ ایک غلط لڑکی سے مل رہی تھی، میں نے اسے سمجھایا کہ اس لڑکے سے دور رہے، پر وہ نہیں مانی۔ حالث پوچھتا ہے تو اس لیے گھر لے آئے تم اسے؟ فیرٹ حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے سیران نے بتا دیا، اور حالث کہتا ہے اور ہاں تمہاری کلاس میں بعد میں لوں گا۔ فیرٹ کہتا ہے مجھے لگا ہمارا گھر سب سے سیف ہے اس کے لیے، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ پھر کاظم بابا نے مجھے بلایا ملنے کے لیے، اور پھر وہیں پر اسی لڑکی کے آدمی آئے اور انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ بات گولی تک نہیں جاتی لیکن کاظم بابا مجھے بچانے کے لیے ان سے لڑنے لگے، ایک آدمی کو بھی مارا۔ حالث کہتا ہے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے یہ سب؟ پھر وہ عابدین کی کلاس لینے لگتا ہے۔ فیرٹ کہتا ہے میں بچہ نہیں ہوں، یہ سب میری اپنی وجہ سے ہوا ہے، عابدین کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ حالث فیرٹ کو ڈانٹتا ہے اور چپ کراتا ہے، اور پھر عابدین کو کہتا ہے اور ہان کے بعد میں تمہاری کلاس بھی لوں گا۔ پھر عابدین حالث کو سردار کے آدمی کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ سردار کے موم ڈیڈ کی بہت ٹائم پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس لیے اب سردار کو ہی اپنے گھر کا بڑا بننا پڑا ہے، وہ بہت بڑی فیملی ہے۔ حالث صاحب کہتے ہیں ان لوگوں کا مزید پتہ لگواؤ، ان کی خبر تو میں لوں گا۔ اور دوستو یہ ایپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ بالکل مس مت کیجیے گا، اور یہ والا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔